नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चौथे सिपारे का मुख्तसर तरीन खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदा के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हकीकी नेकी के उरूज तक और असल हकीकी नेकी तक उस वक़्त तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी दिल वाली मन चाही पसंदीदा तरीन चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। गोया ये पैगाम दिया गया, इन्फाक का भी हुक्म है, खर्च करने का भी हुक्म है, मगर अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ को खर्च करना चाहिए कि यही खुलूस व इखलास का तकाजा है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के शायान शान यही बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदा में इसका तज़किरा करने के बाद बैतुल्लाह शरीफ का तज़किरा फरमाया और बैतुल्लाह के ख़साइस और फ़ज़ाइल और अज़मत का तज़किरा फरमाया कि इसमें अहम निशानियाँ हैं। ज़ाहिर है कि उसमें मकाम इब्राहीम है, उसमें ज़मज़म है, उसमें मुल्तज़म है, उसमें हतीम है और उसके साथ फिर सफ़ा मरवा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह शरीफ की इस अज़मत और फजीलत को बयान करने के साथ साथ ये बात इरशाद फरमाई कि जो इसमें दाखिल होगा मन दखलहू काना आमिना, वो महफूज हो जाएगा और मामून हो जाएगा, अमन और सलामती पा लेगा। ये बैतुल्लाह शरीफ और खाना काबा की अज़मत और फजीलत है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों के चेहरे के सफ़ेद होने का तज़किरा फरमाया, यौम तब्यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। कुछ लोगों के चेहरे खुशगवार होंगे, सफ़ेद होंगे, चमकदार होंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इज्तमाई तौर पर जमात के साथ भी रहेंगे और सुन्नत की इत्तबा करेंगे, जिसको कि अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार की इत्तबा करने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को नमूने अमल बनाने वाले होंगे। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत को बयान फरमाया। एक तरफ उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत बयान फरमाई और उनके इज्तमाई मकासद और मिशन और काज को बयान करते हुए फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। पहले इससे पहले ये फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे दरमियान में एक जमात होनी चाहिए जो खैर की दावत दे, भलाई की दावत दे, बुराई से माशरे और सोसाइटी को रोके। और आगे चल करके फरमाया तुम यानी उम्मत मुहम्मदिया इसलिए खैर उम्मत, बेहतरीन, अफजल तरीन, अशरफ तरीन उम्मत हो कि तुम लोगों को भलाई की दावत देते हो, अच्छाई के दाई हो, नेकी के मुबल्लिग हो और हकीकी नेकी के तर्जमान हो, कुरान के तर्जमान हो। तुम कुरान की तरफ, खैर की तरफ, भलाई की तरफ, एहसान और अच्छाई की तरफ इंसानियत को, माशरे और सोसाइटी को बुलाते हो। बुराई से और मुनकरात से और फसाद से तुम इंसानियत को और लोगों को मना करते हो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद गज़वात का तज़किरा फरमाया, ख़ास तौर पे गज़वा बदर का तज़किरा फरमाया। और गज़वा बदर इस्लाम की वो पहली जंग, हक़ व बातिल का वो मारिका कि जिसमें बातिल सर के बल गिर पड़ा और अल्लाह ने हक़ को फतह अता फरमाई। पूरी कायनात, पूरी इंसानियत और तमाम चहार दांगे आलम के अइम्मतुल कुफ्र, कुफ्फार ममालिक, वो सब के सब इस जंग पर नजरें गाड़ करके बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह के सामने रो धो करके अपनी फतह और नुसरत मांगी है और ख़ास कैंप के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात मांगते रहे और ये जुमला इरशाद फरमाते रहे हादीस के मुताबिक, अल्लाहुम्मा ला तहलिक हाज़िल असहाबा लन तुअबद इला यौमिल क़ियामा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आपके साथ, आपके पीछे की जानिब खड़े थे। बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते रहते थे, अल्लाह अगर ये मुख्तसर जमात आज शिकस्त खा गई तो क़यामत तक तेरी परस्तश करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमाया। शानदार, तारीखी और हमेशा के लिए ज़माना सास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह और नुसरत अता फरमाई। कुफ़ार और मुशरिकीन ने उस फतह का बदला लेने के लिए, यानी अपनी जो शिकस्त उन्होंने खाई उसका बदला लेने के लिए सन 3 हिजरी के अंदर फिर ओहद के मैदान के अंदर वो जमा हुए और वहाँ पर भी मुसलमानों को इब्तदा के अंदर फतह मिली। मगर
بعض مسلمانوں کی اجتہادی خطا کی وجہ سے بعد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان غزوات کے تذکرے سے مقصود اصلی کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے اندر تمہیں نصرت اور مدد اور فتح عطا فرمائی جبکہ تم ظاہری ساز و سامان کے اعتبار سے کمزور تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتح کے اسباب کیا تھے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان اسباب کو بھی بیان فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے اگر تم صبر، ثبات، ثابت قدمی، تقوی، خوف خداوندی اگر تم رکھو تو پھر اللہ رب العزت نے 5000 فرشتے تمہارے لیے مدد کو اتارے۔ کہیں پر بھی ثلاثت آلاف 3000 فرشتوں کا، یہاں 5000 فرشتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ تذکرہ اور یہ مدد و نصرت کا معاملہ کیوں آ رہا اللہ کی طرف سے؟ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، اور صبر اور تقوی نبی سے زیادہ، پھر نبی کے کمپینین اور رفقا سے زیادہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے یہ سبق مل گیا کہ دراصل ہم اگر کفار کے مقابلے میں جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو ثابت قدمی ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، خدا کی ذات کے ساتھ تعلق درست ہونا چاہیے۔ صاف اور واضح بات ہے آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے جو خالق کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق پر فتح، رعب و دبدبہ اسی وقت آئے گا جب ہمارے تعلقات اللہ کی ذات کے ساتھ درست ہو جائیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیے اس سورت کا اختتام یعنی سورہ آل عمران کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی اسی پر ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، آپس میں جوڑ، اتفاق، اللہ کے سامنے تقوی اور خوف خداوندی، یہ اگر حاصل کرو گے تو تم کامیابی اور فلاح پا جاؤ گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رات آتی ہے، اندھیرا آ جایا کرتا ہے، دن آتا ہے، روشنی اور اجالا آ جایا کرتا ہے۔ تو رات اور دن کے اس تغیر و تبدل کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کھڑے بیٹھے کروٹ لیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے یعنی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرتے کرتے یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب اس کائنات کے نظام کو آپ نے کوئی بیکار نہیں پیدا فرمایا، ہمیں اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، سبحانک فقنا عذاب النار، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے غزوات کا تذکرہ فرمایا، اس میں مدد کے اسباب بیان فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان غزوات اور مدد کے تذکرے کے دوران میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم کفار پہ یہ تیر اندازی نہیں کر رہے تھے، اللہ تیر برسا رہا تھا۔ لیکن یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تیر برسا رہا تھا، اللہ مار رہا تھا، مگر یہ ہوگا کب؟ پہلے تم یہ کام کرو گے۔ ایک تو اللہ نے ان غزوات کے تذکرے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ مدد و نصرت کس طرح سے آ سکتی ہے، کن اسباب کی بنیاد پر، اور دوسری یہ بات بھی قیامت تک کے لیے بتا دی کہ اسلام کا غلبہ جہاد و قتال کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ہو، صبر ہو، ثابت قدمی ہو، اتفاق و اتحاد ہو۔ اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں ایک نقطہ علمی طور پر یہ سمجھنا چاہیے، پورے قرآن میں سورہ رجال کہیں نہیں ہے، مردوں کی صورت یعنی لفظ رجال، مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں، عورتوں کے نام سے باقاعدہ پوری صورت اللہ نے نازل کی۔ اس سے یہ بھی پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کے ہاں اسلامی شریعت میں، قرآن میں عورت کو کیا فضیلت اور مقام بلند ملا ہے، عورت کی عزت اور عظمت،
عورت کی توقیر نہ کہ تحقیر، یہ اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے آغاز کے اندر یتیموں کے مال کے بارے میں زبردست تاکید فرمائی کہ اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر تعدد ازواج کی اللہ نے اجازت دی کہ ایک سے زیادہ نکاح کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنا افضل ہے، بہتر ہے، کر سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے اس کو عدل کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ عدل، انصاف کا ترازو درست طور پر قائم ہو۔ اگر انصاف کا ترازو اور عدل نہیں ہوگا تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں یہی شادی کل قیامت والے دن انسان کے لیے وبال جان نہ بن جائے، حساب دینا پڑے گا۔ تو ایک سے زیادہ شادی کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ افضلیت بھی ہے، مگر عدل کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان فرمائے، وصیت اور وراثت کے احکام بیان فرمائے۔ یہ بھی عورتوں کے لیے غیر معمولی فضیلت والا معاملہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے تمام وراثت کے احکام بیان فرمائے، بیٹی ہونے کی نسبت سے بھی، ماں ہونے کی نسبت سے بھی، کئی دفعہ بہن ہونے کی نسبت سے بھی، بیوی ہونے کی نسبت سے بھی، دادی ہونے کی نسبت سے بھی، اور نانی ہونے کی نسبت سے بھی، کئی نسبتوں سے عورت مال حاصل کر لیا کرتی ہے۔ تردید کر دی گئی ان تمام زمانہ جاہلیت کے تصورات کی کہ عورت کو وراثت اور ترکے کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام تصورات کی تردید فرما دی۔ آخر کے اندر، اس سپارے کے آخر میں اللہ نے محرمات کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں بنیادی طور پر، اصولی طور پر 3 اصول ہیں: نسب، نمبر 2 رضاعت، نمبر 3 سحریت، مصاہرت۔ نسب سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جن سے نسبی رشتہ ہے، مثلا نعوذ باللہ بیٹی سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، ماں سے نکاح حرام ہے، تو نسب والے رشتے۔ اور رضاعت، وہ عورت جس نے تمہیں دودھ پلایا، اس سے ظاہر ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ رضاعی ماں ہے۔ اسی طرح سحریت اور مصاہرت، وہ کہ وہ عورت کہ جس سے تم نے شادی اور نکاح کی، نکاح کرنے کے بعد اب اس کی ماں ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو گئی، یعنی ساس ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو گئی۔ تو یہ حرام رشتے کون سے، یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کے بارے میں 3 اصول ہیں۔ اللہ نے اس کی پوری فہرست اس کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ ان تمام احکام قرآنی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔